السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ کا بہت ہی آسان طریقہ جو 13 منٹ کے ویڈیو میں پورا مکمل صحیح طریقے سے پریکٹیکل کر کے دکھایا گیا ہے۔ یاد رکھیے جب ہم نے وہاں پر شوٹنگ کی، اگر وہ سعودی گورنمنٹ کو پتہ چلتا تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امتی کے آسانی کے لیے ہم نے اتنا بڑا رسک لیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی فارورڈ کریں۔ احرام باندھنے کا طریقہ دیکھیے۔ ایک چادر لے لیں، پہلی چادر۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یہ اس طرح سے پہلی چادر جو ہے، یہ پہلی چادر اور یہ دوسری، یہ پہلی چادر کو تھوڑا زیادہ لے لیں۔ اس طرح سے پہلی چادر کو زیادہ لے لیں، پھر اس طرح سے پیچھے جائیں، اس طرح سے یہاں تک جائیں، پھر اس طرح سے لپیٹیں، پھر اس طرح سے، پھر یہ اس طرح سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے یہ چادر، نیچے کی چادر بننے کا طریقہ۔ اب اسی طرح سے اوپر کی چادر بھی اسی طرح سے ڈال دیں۔ یہ اندر کا اس طرح سے لے لیں یہاں پر، اور یہ اوپر سے اس طرح سے اوڑھ دیں۔ یاد رکھیے اس کا سر یہاں پر آئے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو آپ کا احرام نہیں اترے گا۔ یہ اس طرح سے طریقہ بہت ہی آسان طریقے سے۔ احرام باندھنے کے بعد اب 2 رکعت نفل احرام کی پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے۔ سر پر اس وقت اس طرح سے باندھے، یا ٹوپی پہنے یا امامہ پہنے۔ نیت پلین میں باندھے۔ عمرہ کرنے کی نیت۔ وَإِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي وَأَعِنِّي عَلَيْهَا وَبَارِكْ لِي فِيهَا نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى۔ اس کے بعد مرد حضرات 3 مرتبہ اور عورتیں آہستہ سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ہم جدہ پہنچ گئے ہیں۔ پھر بس کے ذریعے سے آپ کو مکہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ راستے میں خوب کثرت سے لبیک پڑھیں۔ جیسے ہی شہر مکہ مکرمہ پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھیں۔ اللہم اجعلنی قرارا ورزقنی فیہا رزقا حلالا۔ اب ہوٹل سے ہم لوگ کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ یہ کلاک ٹاور ہے، یہ ٹھیک کعبے کے سامنے ہے، تو یہاں کلاک ٹاور کے سامنے ہی عبدالعزیز گیٹ آتا ہے، تو یہاں پر سے آپ کو کعبہ دکھائی دے گا۔ جب پہلی نظر آپ کی کعبے پر پڑے تو یہ پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا اللہ تیرے فضل و کرم سے یا اللہ میری موت تک ہر دعا قبول فرما۔ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ اب ہم ملک کے عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیدھا پاؤں مسجد میں رکھ کر داخل ہو اور مسجد میں داخلے کی دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتیک۔ پھر اعتکاف کی نیت کریں۔ اگر آپ اعتکاف کی نیت نہ کریں گے تو آپ پر آب زمزم پینا اور مسجد میں سونا ناجائز ہو جائے گا۔ نویت سنت الاعتکاف۔ عمرے کا طریقہ کرنے سے پہلے دیکھیے
نیت آنے سے پہلے وہاں پر حجر اسود ہے، حجر اسود کی طرف دیکھیے، وہاں پر حجر اسود ہے اور اس کے ٹھیک سامنے ہی گرین لائٹ ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گرین لائٹ ہے، تو اس کے سیدھ میں تھوڑی سی سیدھ میں اس طرح سے ٹھہرے آپ لوگ، اس طرح سے ٹھہرے، پھر مرد حضرات استوا کریں گے اس طرح سے، استوا بولتے ہیں اس کو، تو پھر اس کے بعد نیت کریں یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹھیک حجر اسود کے سامنے ہو جائے، پھر اس طرح سے سلام کریں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر اس طرح سے مرد حضرات رمل کریں، رمل اس کو کہتے ہیں، اس طرح سے کرنے کو پہلوان کی چال چلے، ایسا 3 چکر مرد حضرات رمل کریں، عورت کو رمل نہیں ہے، عورت نارمل چلے، مرد حضرات 3 چکر رمل کریں، پھر اسی طرح سے 4 چکر ایسے ہی نارمل چلے، یہ آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے۔ 7 چکر ہونے کے بعد 8ویں بار استلام کریں، اس طرح سے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر جب ہم رکن یمانی کی طرف پہنچے، رکن یمانی اس کو کہتے ہیں، وہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں، یہاں پر 70,000 فرشتے دعا کے لیے آمین کہتے رہتے ہیں، وہاں پر آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار پڑھیے، پہلے چکر میں بھی پڑھیے، دوسرے میں بھی پڑھیے، 7 چکر میں بھی یہ دعا پڑھیے۔ تو ابھی تک ہم نے سب سے پہلے نیت کی تھی عمرہ کی، پھر اس کے بعد استلام، اشارہ استلام کیا تھا، پھر اس کے بعد ہم طواف کرنا شروع کر دیے، رمل کرنا شروع کر دیے۔ رمل میں یاد رکھیے طواف کرتے وقت دعائیں پڑھیے، درود ابراہیم پڑھیے یا کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ پھر اس کے بعد طواف کرتے کرتے ہم نے رکن یمانی پر پہنچے، رکن یمانی پر ہم نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار پڑھا، پھر حجر اسود کی طرف آئے، پھر استلام کیا، پھر طواف شروع کیا، رمل کیا، دوسرا رمل اور تیسرا رمل ہو گیا، پھر اسی طرح سے استلام کیا، اسی طرح سے چوتھا نارمل چلے، 5واں چکر ہو گیا، 6ٹھا ہو گیا، 7واں ہو گیا، 7 چکر ہو گئے، اب 8واں استلام بھی کیا ہم نے۔ پھر اس کے بعد 8 استلام ہونے کے بعد اس طرح سے جب ہم نے استبا کیا تھا تو اس طرح سے چادر اوڑھ لیں، اوڑھنے کے بعد پھر ہم اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جائیں۔ اب ہم مقام ابراہیم کے پاس آ گئے ہیں، اب پڑھیے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر اس کے بعد 2 رکعت واجب طواف نماز اس کے نزدیک ادا کریں، اگر جگہ میسر نہ ہو تو کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں، پھر دعائیں کیجیے، پھر ملتزم پر آئیں اور دعا کیجیے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ پھر آب زمزم پیئیں، کعبے کی طرف رخ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3062 میں موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تیرے فضل کرم سے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور یا اللہ مجھے ہر بیماری سے حفاظت عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ الحمدللہ لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، الحمدللہ خوب پیٹ بھر کر پیئیں آب زمزم، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس کے بعد صحیح کرنے کی جگہ جائیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے صحیح کرنے کی جگہ۔ پھر صحیح کرنے سے پہلے اور ایک استلام کرنا ضروری ہے، استلام یا استلام اشارہ، تو اس طرح پہلے جس طرح سے ہم نے کیا تھا اسی طرح سے کرنا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔
अब हम सफ़ा की तरफ जा रहे हैं। याद रखें सफ़ा मस्जिद के बाहर है। जब भी बाहर जाएं तो उल्टा पाँव रखें और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतीक। अब हम सफ़ा की तरफ आ गए। यहाँ पर खूब दुआएं करें। फिर उसके बाद नियत करें, या अल्लाह मैं सही के लिए सफ़ा और मरवा 7 चक्कर लगाता हूँ, तो इसे मेरे लिए आसान और कबूल फरमा। अब हम सफ़ा से मरवा पहला चक्कर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप सब्ज़ लाइट देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है और वह दूर एंड होती है। ये सब्ज़ लाइट से मर्द हजरात को दौड़ना है और औरत को नहीं दौड़ना है। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये लाइट देख सकते हैं आप लोग ग्रीन, तो यहाँ पर एंड होता है दौड़ना। इस तरह से दौड़ते वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। फिर आगे की तरफ चलें। अब हम मरवा की तरफ आ गए हैं। एक चक्कर कंप्लीट। फिर इसी तरह से मरवा से सफ़ा की तरफ जाएंगे। फिर सफ़ा से मरवा की तरफ, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ, फिर सफ़ा से मरवा की तरफ, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ और सफ़ा से लास्ट में आकर मरवा की तरफ। इस तरह हमारे 7 चक्कर यहाँ पर मरवा पर ख़त्म होते हैं। हर वक्त सफ़ा और मरवा के वक्त दुआएँ करते रहें। और जब सब्ज़ लाइट सफ़ा की तरफ आए और मरवा की तरफ भी सब्ज़ लाइट आएगी, जब मर्द हज़रात वहाँ पर दौड़े और उस वक्त गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे। फिर मरवा से मस्जिदुल हरम में सीधा पाँव रखकर मस्जिद में दाखिले की दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अफ्तिह अली अब्वाब रहमतीक। फिर एतिकाफ की नियत करे, नवाइतु सुन्नतल एतिकाफ। फिर मताफ में आकर 2 रकात सही की नफिल नमाज अदा करें। फिर आखिर में हलक करें या तकसीर करें। तकसीर यानी एक पोरे से ज्यादा काटना रहता है, तो ये हलक करना बहुत ही अफजल है। हलक करते वक्त ये नियत रखें, या अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए मैंने उम्रा किया था, या अल्लाह मेरे एक एक बाल के बराबर नेकी अता कर। अल्हम्दुलिल्लाह हलक हो गया, लेकिन इस्लामी बहनें याद रखें वो सिर्फ तकसीर कराएं। यानी इसका आसान तरीका ये है कि अपनी चोटियाँ इस तरह से सामने ले लें, फिर एक पोरे से शायद कैंची से कट कर दें। मुबारक हो, हमारा उम्रा सुन्नत के हिसाब से पूरा हुआ।